إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی بے شمار، بے گنتی، بلا شبہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. بلا شبہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اکرم، سب سے ساری کائنات کے اندر سب سے زیادہ عزتوں والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے زیادہ عزت والی کوئی شخصیت ہے تو وہ بلا شبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. بے شمار درود و سلام ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر جو حق کے ساتھ آپ کی پیروی کریں ان پر. یقینی طور پر اللہ کا بڑا احسان ہے. ہر آنے والا دن ایک اللہ کا احسان ہے. ایک دن گزر جاتا ہے زندگی کا، ایک رات گزر جاتی ہے اور پھر ایک نئی صبح آتی ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے. مہینے پر مہینے اور سال پر سال گزرتے رہتے ہیں. اگر یہ ایام، یہ دن انسان ان کو صحیح معنی میں ان کو استعمال میں لے لے تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. وہیں ان کو غفلتوں کے ساتھ گزارنے پر اور ان کو ضائع کرنے پر انسان کے لیے نقصان ہے. ہماری زبانوں پر اکثر رہتا ہے کہ بس دن گزر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، لیکن یہ گزرنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اگر یہ سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ایک سکون کے ساتھ ایک دن گزر گیا، عافیت کے ساتھ ایک دن گزر گیا. یہی خدا نخواستہ انسان کسی بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو تو دیکھیے کیسے رات گزارنا بھی بھاری پڑ جاتا ہے. ایک رات بیماری کی، بخار کی، وہ رات صبح کٹتی نہیں ہے. انسان کہتا ہے کہ کسی طرح سے وقت گزر جائے اور کوئی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی مقدمے میں، کہیں جیل میں، کہیں اور کسی مصیبت کے اندر انسان گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ وقت بہت بھاری لگتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر. اور بلا شبہ اللہ کا قاعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور عطا کرے گا. تو اس امن پر، اس سکون پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بے شک یہ اللہ کا انعام ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے. نیا سال کی آمد، ایک وقت کا گزرنا، یہ اللہ کے یہاں وقت کی بہت زیادہ قدر و قیمت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت ساری قسمیں کھائی ہیں اور ان قسموں کے اندر وقت ہی کا ذکر کیا ہے. یہاں میں نے سورت پڑھی، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کی ہی قسم کھائی ہے. والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، سارے کے سارے اور وقت کے جتنے بھی گزرے ہیں ان سب کی قسم کھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الانسان لفی خسر. بلا شبہ انسان سارے کے سارے نقصان میں ہیں. ہر وقت میں، ہر زمانے کے اندر انسان نقصان میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو عمل صالح کرے، ایمان لائے، عمل صالح کرے اور حق کی تلقین کرے، حق اور اس پر آنے والی آزمائشوں پر صبر کرے. دوسرے مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور قسمیں کھائی ہیں، والشمس والضحیٰ والسماء. بہت ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی قسمیں کھائی ہیں جس کے اندر وقت کے اعتبار سے ذکر ہے. دوپہر کی قسم، سورج کے چڑھ جانے کی قسم، یا وہ رب جو شام جب ڈھل جائے، اندھیرا چھا جائے اس وقت کا رب، یا ظہر کی قسم، یا فجر کی، والفجر، فجر کی قسم. تو
تو معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وقت کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، کیونکہ یہ وقت جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک وقت ہے۔ اگر اللہ نے اس کو عافیت کے ساتھ تمہیں عطا کیا ہے، سکون کے ساتھ یہ وقت گزر رہا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر گزاری انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ انسان اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے عافیت کے ساتھ مجھے رکھا ہے۔ جیسے بھی حالات آئے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج تک وقت جو ہے عافیت کے ساتھ گزارا ہے۔ دیکھیں باہر کے ممالک کے اندر، سیریا کے اندر اور لبنان کے اندر سر سے دن رات لوگوں پر بم گرتے رہتے ہیں، نہ سر چھپانے کی جگہ ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کھانے کا ٹھکانہ ہے۔ تو جب انسان اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بلا شبہ یہ تو بڑا اللہ کا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے وقت کے بارے میں بالکل ہوشیار ایک دم تیار رہنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پچھلی جو کچھ وقت گزرا ہے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے۔ انسان اپنے حالات کو، اپنے وقتوں کو بھولے نہیں کبھی بھی۔ جب انسان اپنا پچھلا وقت یاد رکھتا ہے تو آگے کے لیے اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اب تک میں نے کیا جمع کیا ہے، اب تک میری زندگی کہاں گزری ہے، کہاں میرا وقت استعمال ہوا ہے، کیسے حالات مجھ پر گزرے ہیں، اچھے اور برے حالات ان کو یاد رکھے، انسان اس پر غور و فکر کرے۔ ایک ایمان کے کمال کی بات ہے، ایک ایمان والا اس کے کمال کی بات ہے کہ ایک ایمان والا مومن کا حال یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے حالات کو یاد رکھتا ہے، اپنے حالات کو اس کے اوپر غور و فکر کرتا رہتا ہے، اور ان چیزوں سے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ اس کے ایمان کے کمال کی بات ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگاتا ہے جن چیزوں سے اس کو فائدہ حاصل ہو، پروفٹ ہو، ایسی چیزوں میں لگاتا ہے۔ تو اپنے نفس کا محاسبہ، اپنا حساب کتاب، اپنے اوپر غور و فکر کہ اب تک کیا کرا ہے، حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ ایک وقت آئے گا انسان کے ایک ایک وقت، ایک ایک لمحے کی گزری ہوئی ریل اس کی آنکھوں کے سامنے گزر جائے گی۔ اس کے سامنے پورا کا پورا ایک ایسا رجسٹر، وہ رجسٹر لکھت میں ہے، ڈیجیٹل ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ ایک ایسا رجسٹر ہوگا جس کے ہاتھ میں وہ آ گیا تو اس کے آنے کے بعد اس کو کوئی بھی وہ کہے گا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، اس کے اندر نہ تو کوئی چھوٹی ذرہ برابر بات اس کے اندر چھوٹی ہے، نہ کوئی بڑی بات اس کے اندر چھوٹی۔ ہر چیز اس کو پوری کی پوری میموری میں، اس کی پوری کی پوری دوبارہ ریوائز ہو جائے گی کہ زندگی میں ایک ایک لمحہ انسان کو اللہ نے دنیا میں نعمت دی ہے بھولنے کی، یہ بھی نعمت ہے اللہ کی۔ انسان کے اوپر اگر کبھی کوئی وقت سختی کا گزرے، تکلیف کا گزرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کو گزار دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر بھول پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے کسی قرابت دار کی، کسی بہت زیادہ عزیز کی انتقال ہوتا ہے تو انسان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، انسان کا دل کتنا زیادہ بھاری محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک نعمت بھول سے نوازا ہے، تو انسان بھول جاتا ہے، جہاں دن گزرتے ہیں انسان بھولتا چلے جاتا ہے، اور اتنے عزیز اور اتنے قرابت دار اور اتنے قریب کی وفات کے باوجود پھر انسان ایسا لگتا ہے کہ زندگی تھم گئی ہے۔ کسی کے اچانک بہت زیادہ قریبی کا انتقال کے بعد زندگی ایسی محسوس ہوتی ہے کہ زندگی ٹھہر گئی، لیکن زندگی ٹھہرتی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھول ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا پھرتا ہے، سارے معاملات اسی طرح زندگی کے گزارتا ہے۔ کتنا ہی قریبی انسان کا اور کتنا ہی زیادہ محبوب ترین شخص کی وفات ہو جائے، انسان اس کی وفات کے باوجود انسان نارمل ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ تو یہ وقت جو ہے یہ قیمتی چیز ہے، اور اس میں آنے والے حالات یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہیں، لیکن عقل مند وہ ہے جو اپنے وقت کا رجسٹر تیار رکھے، اپنا حساب کرتا رہے، پچھلے حالات کو بھولے نہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے کہ اللہ نے مجھ پر کتنے احسان کیے ہیں۔ انسان اگر ایک وقت بیٹھے تنہائی میں اور شمار کرنا شروع کرے کہ آج بچپن سے آج تک اللہ نے مجھ پر کتنا احسان کیا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی احسان کیا، ماں نکلنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد پھر کتنے احسان کیے ہیں کہ فلانا وقت تھا میں اتنی پریشانی میں تھا، یا مجھ پر ایسے حالات آئے تھے، میں فلانی گمراہی کے اندر مبتلا تھا، میں فلانی تکلیف میں مبتلا تھا، میں فلانی بیماری میں تھا، لیکن اللہ نے مجھے شفا دی، اللہ نے مجھے عافیت دی، اللہ نے مجھے سکون دیا۔ تو اللہ کی نعمتوں کو برابر یاد کرتا رہے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، صحیحین کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک جس کو برس کی بیماری تھی، جسم پر سفید داغ تھے، اور ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ بارہا ہم نے یہ حدیث سنی ہے، لیکن ان کو اس اعتبار سے کہ وقت کے اعتبار سے انسان کو اپنے حالات یاد رکھنے چاہیے، اس کے لیے بہت زیادہ بار بار یہی تذکرہ کہ انسان بھول جاتا ہے، اچھی باتیں بھی بھول جاتا ہے، بری باتیں بھی بھول جاتا ہے، لیکن ان کو بار بار یاد دلانا یہی تذکیر ہے، یہی خود کے لیے فائدہ مند ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، لوگوں کو یاد دلاتے رہیے کہ یہ یاد دلانا لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے میں پیچھے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے بہت سارے میں نے باتیں عرض کی تھیں، تو اصل یہی ہے کہ ہم اپنے حالات کو ایسی باتیں آپس میں مذاکرے میں کریں کہ جن سے ہمیں یاد رہے کہ ہم کہاں تھے اور ہم کون تھے اور ہم کیا ہیں، کہاں پہنچے ہیں۔ کم ہیں پہلے سے تو وہ بھی اس میں بھی غور کرنے کی چیز ہے، زیادہ ہیں تو اس میں بھی غور کرنے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ یہ 3 شخص تھے اور ان 3 شخصوں کو اللہ نے آزمانے کا ارادہ فرمایا، اللہ نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا، تو ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا اور جا کے برس والے سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، کیا تمہاری چاہت، تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری دل آرزو کیا ہے، کیا تمنا کرتے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ میری آرزو یہ ہے کہ یہ میری بیماری ہے، مجھ پہ جسم میں میرے یہ داغ پڑے ہوئے ہیں سفید، میری چاہت یہ ہے، لوگ مجھ سے گھین کھاتے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ گھین والی بیماری مجھ سے دور ہو جائے، میری جلد جو ہے، میری کھال وہ بہت اچھی ہو جائے اور بالکل صاف ستھری، ایک دم صاف شفاف میں ہو جاؤں، صحت یاب ہو جاؤں اس بیماری سے، میری چاہت یہ۔ تو اس نے ہاتھ پھیرا اس پر اللہ کے حکم سے اور وہ اس کی بیماری وہ جاتی رہی۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا سا مال پسند ہے، کس چیز کی چاہت ہے، تمہاری خواہش کیا ہے کہ تمہارے پاس کیا چیز ہو، کون سا جو ہے مال، کس طرح کا مال تمہارے پاس ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے اونٹ پسند ہے، یا راوی نے کہا کہ شاید گائیں کہا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے، مجھے اونٹ اچھے لگتے ہیں۔ تو اسے ایک 51 اونٹنی دے دی گئی، ایک بچہ جننے والی حاملہ اونٹنی اس کو دے دی گئی، بس تیار اونٹنی 10-12 مہینے والی، 10-12 مہینے کی حاملہ اونٹنی اس کو دے دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد اس نے دعا کری کہ اللہ تمہارے مال میں برکت دے، اس میں برکت دے، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے۔ اور پھر وہ دوسرے کے پاس گیا، گنجے کے پاس، اس سے سوال کیا کہ بھائی تمہاری کیا خواہش ہے، تمہاری کیا حسرت ہے، کیا آرزو ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری چاہت یہ ہے کہ میرے بال جو ہیں وہ نہیں ہیں، میں بال والا بن جاؤں، لوگ اس کی وجہ سے میرا مذاق اڑاتے ہیں اور مجھ سے گھین کھاتے ہیں، تو میں بال والا بن جاؤں، مجھے بہت بہترین زلفیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دے۔ تو اس نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسے بال عطا کر دیے۔ کہا کہ بتاؤ تمہیں کوئی مال کی خواہش ہے، کیسی مال تمہارے پاس ہو، کیسا مال کی حسرت رکھتے ہو؟ تو نے کہا کہ میری چاہت ہے کہ میں گائیں ہوں میرے پاس۔ تو اسے ایک حاملہ گائیں دے دی گئی اور پھر اس کے لیے برکت کی دعا کری۔ تیسرا شخص جو ہے اس کے پاس گئے، گنجے کے پاس، فرشتہ گیا، اس سے کہا کہ بھائی تمہاری کیا حسرت ہے، کیا آرزو ہے؟ نے کہا کہ میرے لیے تو ساری دنیا اندھیری ہے، ساری دنیا کے اندر میرے لیے ٹھوکروں کے سوا کچھ نہیں ہے، تو چاہت میری یہی ہے کہ کسی طرح سے میں بینا ہو جاؤں، آنکھوں والا ہو جاؤں، تاکہ یہ پریشانی جو مجھ پہ نابینا کی جو حالت ہے، مجھے نظر نہیں آتا، یہ ختم ہو جائے، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور وہ دیکھنے والا ہو، اس سے پوچھا کہ بھائی کیا حسرت ہے، کیسا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بکریاں پسند ہیں۔ تو اسے ایک حاملہ بکری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی گئی اور اس کے لیے دعا کی گئی اللہ تمہیں اس میں برکت دے۔ وقت گزرا، جس کو اونٹ ملا تھا اس کے پاس ایک پوری وادی اونٹوں کی ہو گئی۔ اللہ نے ایسی برکت دی کہ وہ اونٹوں سے وقت کے ساتھ ساتھ اونٹ ہی اونٹ اس کے پاس ہو، ایک وادی پوری اونٹوں کی ہو گئی، بہت مالدار، اونٹ کے اعتبار سے، اونٹوں کے اعتبار سے بہت مالدار ہو گیا۔ جس کو گائیں دی گئی تھی اس کے پاس ایک پوری وادی گائیں کی ہو گئی، گائیں کے اعتبار سے بہت مالدار ہو گیا۔ جس کو بکری دی گئی تھی اس کے پاس بکریوں کا پورا ایسا ریوڑ اور ایسے وادی پوری کی پوری اس کے پاس ایک بکریوں کی ہو گئی۔ پھر ان کے پاس واپس فرشتہ آیا، اسی کیفیت میں، اسی حالات میں جس حالت میں یہ تھے، پہلے جن حالات میں تھے یہ اسی حالت میں فرشتہ اسی شکل میں ان کے پاس آیا، برس والے کے پاس آیا، برس کی حالت میں، کہا کہ دیکھو مجھے جو ہے یہ بیماری ہے اور میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں اور غربت کی میری حالت ہے، تو میں اس اللہ کے نام سے تم سے سوال کرتا ہوں جس نے، اللہ نے تمہیں بہترین جسم، بہترین کھال جس نے عطا کری ہے تمہیں اور مال عطا کیا ہے، اس اللہ کے نام سے تم پر سوال کرتا ہوں کہ میں سفر پر جانا چاہتا ہوں، مجھے ایک جو ہے اونٹ تم دے دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو فلانے کا بھی دینا ہے، بہت آتے ہیں میاں، اس کا بھی دینا ہے، اس کا بھی دینا ہے، بہتوں کا دینا ہے، مجھے بہتوں کی ذمہ داری ہے۔
میں نہیں کر سکتا تمہارا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے، تمہیں یہ یاد آتا ہے کہ تم وہی شخص نہیں ہو جس کو خود برس کی بیماری تھی، جس کے اوپر خود میرے جیسے حالات تھے اور وہ غربت میں مبتلا تھا، کیا تم پر وہ حالات نہیں تھے؟ اس کو یاد دلائی اس کی پچھلی حالت۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسا کہاں، یہ تو باپ دادا کا پیسہ ہے، خاندانی پیسہ چلا آ رہا ہے، ورثے میں ملا تھا مجھے، وراثت کا پیسہ تھا، یہ سب وہی ہے، مجھ پر کبھی کوئی ایسا حالات نہیں گزرے۔ نے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں واپس اسی حالت پر لوٹا دے کہ جس حالت پر تم تھے۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، دوسرے سے جا کے سوال کیا، اور اسی کیفیت میں اسی شکل میں اس کے پاس گیا کہ بھائی میں گنجا ہوں اور یہ غربت ہے میرے پاس، تو میں تم سے سوال کرتا ہوں۔ ایک گائے اس سے سوال کی، اس نے بھی اسی طرح جواب دیے اور اسی طرح دینے سے انکار کر دیا، تو اس کے لیے بھی کہا کہ تم اسی حالت میں لوٹ جاؤ، اگر تم جھوٹے ہو تو اسی حالت میں لوٹ جاؤ جس حالت میں تم تھے۔ اور اندھے کے پاس آیا اور اندھے سے کہا کہ اندھے کی شکل میں ہی آیا کہ میں نابینا ہوں اور تم سے سوال کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے، تو مجھے ایک بکری دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ اس وادی میں جتنی تمہیں دکھ رہی ہیں بکریاں، اس میں سے جو چاہے لے لو تم، اور جتنی چاہے لے لو، میں تم سے کوئی کسی بات میں جھگڑا نہیں کروں گا، میں تم سے کسی بات میں جھگڑا نہیں کروں گا کہ تم نے زیادہ لی کم لی، جو چاہے لے لو اور جو چاہے چھوڑ دو، تم اس میں سے جو لینے جانا چاہ رہا ہو وہ لے جاؤ۔ مجھے اپنی حال یاد ہے کہ میں بھی اتنی حالت میں، ایسی حالت میں تھا، میں اپنا وقت بھولا نہیں، تو اس میں سے تم جو لینا چاہو۔ نے کہا کہ تم کو تمہاری بکریاں مبارک ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے تمہیں آزمانے کے لیے بھیجا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس میں اور مزید برکت دے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ انسان کو اپنے حال کو بھولنا نہیں چاہیے، اپنی پریشانی کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ میرے پر یہ حالات تھے، اللہ کے کتنے احسانات مجھ پر ہوئے ہیں، مجھ پر کتنا اللہ کا کرم ہوا ہے۔ تو وقت جو یہ گزرتا ہے، نیا سال آیا ہے، کبھی نیا سال آتا ہے، کبھی انسان کی یوم پیدائش آتی ہے، برتھ ڈے، تو انسان یہ موقع یہ نہیں ہے کہ ہاں جی چلو جی پارٹی کریں گے، جمع کرو سب کو، ڈی جے بجاؤ اور پارٹی کرو، نہیں، بلکہ یہ تو محاسبے کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ غور و فکر کرنے کا وقت ہے، سوچنے کا، سمجھنے کا، اور یہ دیکھنے کا کہ اب تک کیا کیا ہے، اب تک کیا اعمال انجام دیے ہیں، آگے کا کیا ارادہ ہے، کیا کرنے کا حساب کتاب۔ ابو یعلا شداد بن اویس رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الکیس من دان نفسہ، عقل مند شخص ہے، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو روک کر رکھے برائیوں سے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے اس نفس کے گھوڑے کو، اس کی لگام کو تھام کر رکھے، اپنے آپ کو سیدھی راہ، یعنی بے بس جدھر دنیا چل رہی ہے ادھر ہم ہوا کے ساتھ ساتھ چل دیے، جو ماحول ہے میاں آج کل کے ماحول کے حساب سے، آج کل جس طرح چلتا ہے، ہماری زبانوں پر تو یہی ہے نا کہ بھائی آج کل ماحول ہی ایسا ہے، چلتا ہی یہی ہے، آج کل سب کر رہے ہیں، سبھی جگہ ہو رہا ہے، تو سب کر رہے ہیں، سبھی طرح ہو رہا ہے، یہ ایک مومن کا جواب نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کا جواب نہیں ہو سکتا کہ میاں سب کر رہے ہیں، ایسا ہی چل رہا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی رہتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ ایک مومن ہمیشہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کو صحیح راستے کی طرف اس کی رہنمائی برابر کرتا رہتا ہے، اس کی لگام کو تھام کے رکھتا ہے، اور جو اپنے نفس کو تھام کر رکھے اور وہ عمل انجام دے جو کل آخرت میں اس کے کام آنے والے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو صحیح راستے پر لگائے اور ان عمل کو انجام دے جو اس کے لیے کل آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ اور بے وقوف آدمی وہ ہے، بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا دے، جو من میں چاہا، جیسا چاہا ویسے کیا، جیسا دل چاہا ویسا کرا، اور اللہ سے آرزویں، بڑی بڑی امیدیں باندھے۔ بے وقوف شخص ہے کہ اللہ سے امیدیں تو بڑی بڑی باندھ رہا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے، اپنے آپ کو لگانے کے اعتبار سے کہاں لگا رہا ہے؟ نیم بو کے، ببول بو کے، پھر یہ خواہش کرنا کہ پیڑ اگے گا تو آم کا اگے گا اور میٹھا آم ہم کھائیں گے، ہمارے بچے کھائیں گے، اس شخص کو پاگل ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم اپنے کہیں اگر اپنے یہاں پر ٹھنڈے مزاج سے بیٹھ کر غور کریں تو ہمارا کم و بیش حال یہی ہے، ہم اعمال تو وہ انجام دے رہے ہیں جو ببول والے ہیں، اور حسرتیں ہماری عام والی، حسرت ہماری عام والی ہے۔ تو یہ چیز غور کرنے کی ہے۔ یہ نیا سال کی آمد یہ اس اعتبار سے کہ اگر انسان نے اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کیا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اس پر غور و فکر کیا، تو وہ عقل مندی کی بات۔
ورنہ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا بس جیسا چل رہا ہے جیسے گزر رہی ہے تو پھر اس میں آخرت کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے بھی بڑا نقصان ہے، بڑا خسارے کی بات انسان کے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان ہے۔ تو انسان کو برابر اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا ہے، غور و فکر اس پر کرتے رہنا ہے۔ نئے سال کی آمد اس اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے آپ پر غور و فکر کریں، ورنہ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی کے محدثین میں سے گزرے ہیں، بچپن ہی سے وہ مزاج تھا کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ خالی ان کی ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں 6 سال کی عمر تھی میری، مجھے بٹھا دیا گیا مدارس کے اندر، مدرسے میں بٹھا دیا گیا 6 سال کی عمر میں مجھے، تو جس وقت بچے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا کرتے تھے، مداری کا تماشا، کہیں بازار میں کھیل ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ 6 سال کی 7 سال کی عمر، اس وقت میں کتاب لے کے کھڑا ہو جاتا، مدرسے جاتے ہوئے راستے میں اپنی کتاب، پچھلے جمعے ہم نے سنا کہ کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، وقت کو اپنے استعمال کرتے تھے، کہتے ہیں اس وقت میں حدیث کی کتاب لے کے، اور وہ وقت وہ تھا کہ کتابیں نہیں ملا کرتی تھیں، کتابیں چھپتی نہیں تھیں، وہ زمانہ وہ کتابوں کے چھپنے کا نہیں، بلکہ احادیث استاد سے سننے کے بعد ان کو باقاعدہ قلم بند کیا جاتا تھا، خود لکھا جاتا تھا، ساری کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوتی تھیں، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، ایک سے دوسرے پر نقل کرتے تھے، تو کتابیں ہاتھ سے لکھ کر تحریر کر کے چلی جاتی تھیں، تو وہ کتابوں کی قیمت، ان کی ویلیو سمجھیے آپ کتنی زیادہ ویلیوبل کتابیں ہوتی ہوں گی۔ تو کہتے ہیں اس زمانے میں جو بچے اپنے کھیل میں لگتے تھے، میں اپنی کتاب پڑھا کرتا تھا، اور پھر باقاعدہ انہوں نے احادیث جمع کی، کتابیں لکھی، ابلیس بارہا ہم نے اس کتاب کے بارے میں سنا ہوگا، ان کی کتاب، تو اتنی کتابیں انہوں نے اپنی زندگی میں حدیث کی اتنی کتابیں لکھی کہ اس کے بعد اپنی آخری وصیت کیا کی، انہوں نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے نہلانے کے لیے جو پانی گرم کرنا، وہ پانی اس قلموں کے جو قلم کو تیز کرنے کے لیے ہاتھ سے قلم استعمال ہوتی تھی، اس کو باقاعدہ شارپ کیا جاتا تھا، بلیڈ سے چھیلا جاتا تھا، تو وہ اس کی جو قلم کو تیز کرنے کے لیے جو اس کی شارپ کیا جاتا ہے، اس کی جو شارپنر جو ہوتا ہے اس کا قلم کا، تو اس کی جو قلم کا بچا ہوا جو حصہ ہوتا ہے، جو چورا ہوتا ہے، اس چورے سے جن سے میں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں، حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، وہ اس برادے سے میری میت کے لیے غسل کے لیے، میری میت کے غسل کے لیے اس برادے سے پانی گرم کرنا، کتنا زیادہ لکھا ہوگا اور کتنا زیادہ اپنے وقت کو حدیث کے لکھنے میں لگایا ہوگا کہ اس برادے سے اپنے غسل کے لیے پانی گرم کرنے کی جو ہے انہوں نے وصیت کی، اور لکھا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو یہی ہوا، اس برادے سے ان کا پانی جو ہے گرم کیا گیا، اس کے باوجود وہ برادہ بچ گیا، اس کے باوجود وہ پانی گرم کیا گیا، اس کے باوجود وہ برادہ بچ گیا، اتنا زیادہ وہ برادہ تھا جو قلم کا جو، تو اپنے وقت کو استعمال کیا، اپنی زندگی، اپنے آنے والی آخرت کے اعتبار سے اپنے وقت کو یوز کیا، نہ کہ یہ صرف کہ ہم بس پارٹی کر رہے ہیں، بس چل رہی ہے۔ نیو ایئر پارٹی کے اندر نوجوان ہمارا طبقہ سارا نیو ایئر کے اندر جھومنے کے لیے اور کودنے کے لیے تیار ہے، یا پھر جو سال کے اعتبار سے جو محاسبے کے وقت ہوتے ہیں، یہ سال کی شروعات ہو یا انسان کی پیدائش کا دن ہو، برتھ ڈے، وہ تو عادت یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بچہ کہہ بھی رہا ہے کہ میری برتھ ڈے منائی جائے تو اس بچے سے کہا ہے، اس کی بات کی تلقین کی جائے، اس کو اس بات کی دعوت دی جائے کہ بیٹا یہ وقت تو بیٹا حساب کا ہے، تمہاری جو زندگی کا وقت گزر گیا ہے، 5 سال گزر گئے ہیں، 10 سال گزر گئے ہیں، 20 سال 50 سال جو تمہارے گزر گئے ہیں، تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ ایسا وقت نہیں ہے جس پر تم جو ہے ادھم مچاؤ، شور مچاؤ، خوش ہو جاؤ، نہیں، بلکہ یہ وہ وقت ہے کہ جو گزر گیا ہے، اور اتنا وقت تمہاری زندگی میں جو تم لکھوا کر لائے تھے اللہ کے یہاں، وہ وقت نکل چکا ہے۔ آج تم 40 سال کے ہو گئے ہو، 30 سال کے ہو گئے ہو، تو یہ 30 سال بڑے نہیں ہیں جو سیلیبریٹ کر رہے ہو، یہ 30 سال زندگی میں سے کم ہو گئے ہیں اور قریب ہو گئے ہو اپنی موت کے اور قبر کے، یہ اتنا وقت کبھی واپس نہیں آئے گا، تو یہ وقت ٹھہر کر سوچنے کا وقت ہے۔ آج میری اگر 30ویں برتھ ڈے ہے تو یہ نہیں ہے کہ 30ویں برتھ ڈے پر میں پارٹی کروں گا، یا میری 20ویں برتھ ڈے ہے، بچے کا پیدائش کا فلانا ہے، تو یہ پارٹی کرنے کا وقت نہیں ہے، اور یہ برتھ ڈے منانا یہ تو دوسروں کی مشابہت ہے، ہم عام طور پر اس کو کرسچنز کے ساتھ جوڑتے ہیں، میاں عیسائیوں کی مشابہت ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا حشر انہی کے ساتھ ہو، عام طور پر ہم یہی کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ عیسائیوں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ عیسائیوں میں جیسس کرائسٹ کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے 25 دسمبر کو، لیکن شروع کی 200-300 جو ان کا سلف کا دور تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے 300 سال
اس چیز سے بالکل خالی ہیں کہ اس کے اندر کوئی تصور ہو کرسمس ڈے منانے کا۔ ویکیپیڈیا میں آپ دیکھیں، سرچ کریں آپ، اس کے اندر آپ کو ملے گا شروع کے 300 سال پورے خالی ہیں۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ نہیں ہے، عیسائیوں میں کہیں نہیں منائی جاتی تھی برتھ ڈے، بلکہ اس سے پہلے یہ یہود کے اندر تھا۔ لیکن یہود میں جب آپ اس کے بارے میں سرچ کریں تو پتہ چلتا ہے یہود میں بھی نہیں ملتی یہ چیز، یہودیوں کا طریقہ بھی نہیں تھا، بنی اسرائیل میں یہ چیز رواج میں ہی نہیں تھی کہ برتھ ڈے منائی جائے۔ یوم ولادت منانے کا طریقہ چاہے وہ کسی بڑے عظیم شخصیت کا ہو، کسی نبی کا ہو یا عام عوام الناس کا ہو، وہ برتھ ڈے منانا اس میں بھی نہیں ملتا۔ یہ برتھ ڈے صرف منایا جاتا تھا فرعون کا، فرعون کا برتھ ڈے جو ہے وہ منایا جاتا تھا، اس کا یوم ولادت منایا جاتا تھا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ کبھی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے تھے، عیسائیوں میں بھی نہیں تھا، لیکن دور کے وقت کے ساتھ ساتھ وہ خرابیاں ہر چیز میں آتی چلی گئی، اور آج مسلمانوں میں رائج عام بات ہے، ہر دوسرے گھر میں جو ہے برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، ہر دوسرے گھر میں یہ سیلیبریشن ہو رہا ہے، نیو ایئر کا سیلیبریشن چل رہا ہے۔ تو میرے بھائی، چاہے وہ نیو ایئر عیسوی ہو یا ہجری ہو، لیکن وہ طریقہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، یہ خسارے والی بات ہے۔ یہ تو محاسبے کا وقت تھا، غور و فکر کرنے کا وقت تھا۔ ہاں، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ بلائیں، گیٹ ٹوگیدر کرنا منع نہیں ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کو جمع کریں، ان کو کھلائیں پلائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ برتھ ڈے متعین کر دینا کہ ہاں جی برتھ ڈے آئے گا تو اس میں جو ہے فلانے ہمارے سارے رشتہ دار جو ہیں جمع ہوں گے، سارے دوست احباب جمع ہوں گے۔ دوست احبابوں کو جمع کریں، اچھی بات ہے، آپ اچھی نیت کے ساتھ جمع کریں کہ میں اپنے سارے دوستوں کی، چلو بھائی آ جاؤ، فلانے دن جو ہے آ جائیں سب کے سب، انشاءاللہ گیٹ ٹوگیدر ہے، سارے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو جمع کرا، سب کو کھلائیے پلائیے، اور پھر نیت کیا کہ ہم ان سب کو دعوت دیں گے، سب کے سامنے دین کی کچھ بات کی جائے گی، اسلام کی بات کی جائے گی، کسی مقرر کو، کسی عالم کو اس کو دعوت دیں گے، انشاءاللہ پروگرام رکھیں گے، اس میں سب کو جمع کر کے سب کی جو ہے اس میں سیلیبریشن ہوگا، سب پورا خاندان، ہمارے خاندان والے سب جو ہیں جمع ہوں گے، اور انشاءاللہ جو ہے اس کے اندر ہم اللہ کے دین کی بات، تو یہ آخرت کے لیے فائدہ مند بن جائے گا۔ دنیا کے اعتبار سے تو آپ جمع ہو گئے، کھا لیں پیا لیں برابر، لیکن وہ آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند بن جائے گا۔ بھائی سارے پورے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو ایک دن جمع کرنا ہے، کریے جمع سب، لیکن اس کو یہ بنائیے کہ وہ آپ کے لیے آخرت میں ندامت کا وجہ بن جائے، وہ پارٹی، وہ جمع ہونا، وہ گیٹ ٹوگیدر آخرت میں ندامت کی وجہ نہ بن جائے، وہ آخرت میں فائدے کی وجہ بنے، کہ انشاءاللہ دین کی کوئی بات سنیں گے، انشاءاللہ ایک بھلے ہی اس کے اندر ہمارا 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا پروگرام ہے، اس کے اندر ہم آدھے گھنٹے 15 منٹ جو ہیں اس کے اندر یہ پروگرام رکھا ہے ہم نے، انشاءاللہ ایک مقرر کو بلایا ہے، وہ بات کرے گا، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ سب جو ہے پورا کھانے پینے کا انشاءاللہ انتظام ہوگا، لوگ جڑیں گے آپس میں، خاندان جڑیں گے، خاندانوں کے رشتے جو ٹوٹے ہوئے ہیں، دوست و احباب کے جو ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ سب دل جڑیں گے، یہاں دل جڑے گا۔ اور جب دنیا کی تقاریب کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے اگر ہم جمع کریں گے تو وہ آ بھی رہا ہے، دے بھی رہا ہے، اور دل میں کیا سوچ رہا ہے، ارے یار دینا پڑے گا، فلانا کرنا پڑے گا، یوں ہیں، وہ دیتے ہوئے بھی اس کے دل میں 10 طرح کی باتیں، اس کے خیالات آ رہے ہیں، اور دل پھٹ رہے ہیں، جوڑ نہیں رہے ہیں کہ فلانے نے اتنا دیا ہے، ہم نے تو اس کے ہاں گئے تھے، اتنا دے کر آئے تھے، اور اس نے اتنا ہی دیا ہے، یا اس نے ایسا دیا ہے۔ اب وہ رشتہ داریاں آپس میں جوڑنے کی جگہ اور کٹ رہی ہیں، وہ محبت آپس میں لگنے کی جگہ اور الگ ہو رہی ہے۔ تو یہ کیسا گیٹ ٹوگیدر ہے، یہ کیسا جمع کرنا ہے، یہ کیسی پارٹی کرنی ہے، آپ کو دین کے عنوان پر پارٹی کری، یہ ہے فائدہ مند۔ پھر یہ کہ یہ وقت کو ہم صحیح استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس وقت کے اندر اپنے آپ کو ہر طرح کی بدعات سے بچائیں۔ زندگی مختصر ہے، اس کی کتاب لمیٹڈ ہے، اس کی کاپیز اگر آپ کو 50 پنوں کی ملی ہے تو 50 ہی رہنے والے ہیں۔ 50 پیج کی بک آپ کو ملی ہے، یہ بکلیٹ، اس کے اندر 51واں پیج کبھی نہیں جڑنے والا۔ اب اپنی اس بک کے اندر آپ کیا درج کر رہے ہیں، کیا بھر رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ کہ پہلے ہی اللہ کے دین کی طرف بے دھیانی، بے توجہی ہماری اتنی ہے، زندگی غفلتوں کے ساتھ گزر رہی ہے، اور یہ کہ اس کے اندر ویسٹیج بھرنا شروع کر دیں، ایسی چیزیں جو الٹی وبال کی وجہ بن جائیں، ایسی چیزیں بھر دیں جو الٹے، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے بہت اچھا کام کرا ہے، یہ ہم نے بہت اچھا اپنی زندگی کا لمحہ یہ بہت اچھا گزارا ہے، حالانکہ وہ مصیبت کا ذریعہ بن جائے، جیسے بدعات ہے۔ جیسے یہ ماہ رجب ہے، رجب کا مہینہ، لوگوں کے اندر عام طور پر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں، صلاۃ الرغائب، 1000 روزوں کا ثواب ہے۔ 27ویں رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج، اور اس کی باقاعدہ ایئرلی سیلیبریشن چل رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمائی، دین اسلام میں یہ سسٹم نہیں ہے، سالگرہ کا سسٹم دین اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو اگر
کچھ روایتوں سے ملتا ہے اگر معراج ہوئی تھی، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، لیکن 27 تاریخ جو ہے اس کے لیے متعین کچھ لوگوں نے کی ہے، اگر وہ مان لی جائے، ہم اس موضوع پر نہیں جاتے کہ وہ 27 کی تاریخ ہے یا نہیں، لیکن وہ اگر 27 رجب کی تاریخ ہی ہے تو وہ اس 27 رجب کی تاریخ پر کوئی خصوصی عبادت انجام دینا، کوئی روزہ رکھنا، اور پھر اس کے باقاعدہ فضائل بھی، اور رجب کے پورے مہینے کے اندر الگ الگ دن الگ الگ موقعوں پر کہیں کنڈے ہو رہے ہیں، کہیں آخری بدھ منائی جا رہی ہے، کہیں کوئی اور چیز جو ہے، کوئی نماز، کوئی صدقہ، کچھ بھی جو ایکسٹرا آرڈنری جو دین کے نام پر کیا جا رہا ہے، ایسا کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ روزہ توڑوایا ہے لوگوں کا، اس مہینے میں رکھنے والے کو منع کیا ہے کہ بھائی اس مہینے میں کیوں رکھ رہے ہو روزہ، آگے شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، وہ ہیں روزے رکھنے کے خصوصی۔ اس میں جو ہے جس کا معمول ہے ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، وہ ایک بات الگ ہے، جس کا معمول ہے پیر اور جمعرات کی سنت کے مطابق روزے رکھنا، وہ ایک معمول الگ ہے، لیکن خصوصاً رجب کے مہینے میں کوئی روزہ رکھنا اور کوئی عبادت خصوصی طور پر اس مہینے کے اندر خاص عبادت انجام دینا، کوئی نماز خصوصی طور پر اس مہینے کے اندر انجام دینا کہ بھائی اس نماز کا اتنا 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 اجر ہے، تو بھائی کیوں ویسٹ ایسی چیزوں سے کر رہے ہو جس سے سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ ایک ڈرام پورا کا پورا شربت کا تیار کیا اور اس کے اندر بس کچھ نہیں، بچے نے برابر میں کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا، کچھ چھینٹیں چلی گئیں، کوئی عرض نہیں، کون پیے گا اس کو، کون ہاتھ لگائے گا، سب ویسٹ ہو گیا، سب ضائع ہو گیا۔ نیکیوں کے اندر اگر ذرہ برابر بھی آمیزش ہو گئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان میں ظلم کی مکسنگ نہیں کری، آمیزش نہیں کری انہوں نے، تو ایسے لوگ امن والے، ایسے لوگ ہدایت والے، ایسے لوگ کامیاب ہو جانے والے۔ ایمان ہے، نمازی بھی ہے، دیندار بھی ہے، لیکن اس کے اندر کیا آمیزش ہو رہی ہے؟ ظلم کی۔ ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کسی کو اس کا حق نہ دینا یہ ظلم ہے، نبی کا حق نبی کو دینا اور اللہ کا حق اللہ کو دینا۔ کسی چیز کی عبادت کرنی ہے، کس طرح کسی عبادت کو انجام دینا ہے، کس وقت دینا ہے، اس کے اجر کتنا ہے، اس پر کیا ملے گا، یہ سب اس چیز کی کس کے اختیار میں ہے؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، یہ سب کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے۔ میری عبادت کیسے کرو گے، میں کیسے راضی ہوں گا، اور اس کو بیان کرنے کا حق اس نے نبی کو دیا ہے، وہ مرتبہ وہ منصب اس نے نبی کو عطا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں کیا، اور انسان اپنی طرف سے سنا سنی، دیکھا دیکھی جو چل رہا ہے موضوعات کے طور پر، گڑی گڑائی روایتوں کے طور پر انسان ان اعمال کو انجام دے، تو پھر کیا نتیجہ حاصل ہے؟ اس نے کتنا بڑا ظلم کیا، جو کام نبی نے نہیں بتایا وہ کام کیا، جو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا نہیں وہ کام انجام دیا، تو اس نے بہت بڑا ظلم کیا۔ تو اپنے ایمان کو برباد کرنے سے بچانے کے لیے انسان کو ایسے اعمال سے اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے جو بدعات اور خرافات ہیں۔ پہلے سے ہی نیکیاں کم ہیں، اوپر سے نیکیاں جو ہیں وہ بھی برباد کر لو، اس کے اندر بھی خرابی ڈال دو، نہیں، اپنی زندگی کا محاسبہ، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نیا سال ہو یا زندگی کا نیا سال ہو، چاہے میری برتھ ڈیٹ ہو یا نیو ایئر ہو، ہر وقت سیلیبریٹ کرنے کا نہیں ہے بلکہ غور کرنے کا ہے۔ یہی بات میں نے اپنے خطبے میں یہی بات میں نے بار بار آپ سے عرض کی ہے کہ اپنے آپ پر لگام لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی نئے سال کا موقع ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی نیا سال ہو رہا ہو جس کو ہم شمار کرتے ہوں، لوگ الگ الگ اعتبار سے، الگ الگ لوگوں کے اعتبار سے سال شمار ہوتا ہے، کسی کا کیلکولیشن سال کی ایئرلی جو ہے وہ جنوری سے شروع ہوتی ہے، کسی کی کیلکولیشن اب کاروباری ہیں اپریل سے شروع ہوتی ہے، حفاظ ہیں ان کی کیلکولیشن رمضان سے شروع ہوتی ہے اور رمضان سے نیا سال چلتا ہے، اور کچھ کی محرم سے شروع ہوتی ہے۔ تو سب کے اعتبار سے اپنی اپنی نیا سال سب کے اعتبار سے الگ الگ، جس کے جو شمار اپنا شروع کرتا ہے حساب کتاب، تو یہ حساب کتاب اپنے نفس کا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سامنے، اپنے آپ کو تنہائی میں اپنی گردن کو گرا کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب تک میں نے کیا کیا ہے اور اب آگے کا میرا کیا پروگرام ہے۔ عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے آخرت کی، اپنے آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاریاں کر لے، اس کے لیے عمل انجام دے دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ
غفلتوں والی زندگی سے نکال کر العالمین تیرے دھیان اور تیری توجہ والی، تیرے ذکر والی زندگی العالمین ہم سب کو مرحمت فرما دے۔ العالمین جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں اب تک، العالمین ان سب کو العالمین تو درگزر کر دے، ان سب کو معاف فرما دے۔ العالمین تمام پریشان حالوں کی العالمین تو پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو تمام بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ تمام خیر و بھلائیاں جن سے تو واقف ہے العالمین تو ہمیں مرحمت فرما دے۔ العالمین تمام شرور اور پریشانیاں اور آفتیں اور بلائیں العالمین دنیا کی اور آخرت کی جن سے تو واقف ہے العالمین ان سب سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ العالمین اے اللہ تو ہمارے وہ تمام گناہ جو دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جان کر اور انجانے میں العالمین کیے گئے ہیں، العالمین ان سب سے جن سے تو واقف ہے اور یقیناً تو سب کچھ سے واقف ہے العالمین وہ سب ہمارے معاف فرما دے۔ العالمین اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے یا ان کا ہم پر کسی طرح کا کوئی حق ہے، العالمین ان کی اور ہماری تمام جائز حاجات کو العالمین تو اپنے از غیب سے ہدایت کے ساتھ العالمین پورا فرما دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ العالمین بے نکاحوں کے لیے العالمین اپنے غیب سے دین اور دنیا کے اعتبار سے بہترین جوڑے العالمین تو اپنے خزانے سے انہیں مرحمت فرما دے۔ العالمین تو پریشانیوں کو دور فرما دے۔ العالمین آسانیوں کے فیصلے فرما۔ العالمین دنیا کی زندگی تیری اطاعت اور تیری فرما برداری والی العالمین تو ہمیں عطا فرما دے، اور آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا العالمین تو ہمیں بنا دے۔ العالمین اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے العالمین قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لقولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروا انہ کان للأوابین غفورا۔